اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس صلوات ورد محمد شب عید غدیر، عید اکبر، عید اعظم، آپ سب کو مبارکباد، تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں وارث حقیقی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سن 10 ہجری اور رسول اکرم کا آخری حج، حجۃ الوداع۔ رسول اکرم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، عمرے آپ نے کیے ہیں مگر حج ایک ہی تھا، اور وہی پہلا اور آخری حج تھا آپ کا۔ اور حج کے تمام مناسک اور اعمال حج انجام دینے کے بعد رسول اکرم تمام حاجیوں کے ساتھ واپس ہو رہے تھے کہ آپ جحفہ نامی جگہ پر پہنچے، اس کے نزدیک، چونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے حاجیوں کے قافلے بٹ جاتے تھے۔ عراق والے عراق چلے جاتے تھے، شام والے شام چلے جاتے تھے، سیریا والے، حجاز والے حجاز آ جاتے تھے، یعنی کہہ لیجئے سمجھیے ایک طرح سے چوراہا جو ہے وہ تھا۔ یہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنی اپنی راہ لیتے، جبرائیل امین نازل ہوئے اور یہ آیت جو ہے وہ لے کے آئے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے اس چیز کو، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول دونوں کے بیچ کی بات تھی، اور یہ دونوں جانتے تھے ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ اور اگلا جملہ کہا گیا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو کچھ نہیں پہنچایا، یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، یہ سمجھیے آپ۔ اگرچہ رسول کو اہمیت معلوم تھی پیغام کی کہ بھئی یہ پیغام کتنا اہم ہے، کہ جس میں جبرائیل بھی بیچ میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے قرآن مجید میں اس کو رکھا رسول کو بتانے کے لیے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ بھائی اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ اور یہی نہیں، دوسری بات جو اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے وہ یہ، اے میرے رسول آپ گھبراؤ بھی نہیں، اگر کوئی معاملہ، کوئی خطرہ پیش آئے گا، واللہ یعصمک من الناس، یعنی ہم آپ کے جو ہے وہ حفاظت بھی کریں گے، آپ کے دین کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہم حفاظت کریں گے۔ رسول اکرم نے دیکھا پیغام بڑا اہم ہے، پھر اس کے اوپر اتنی ساری تاکیدیں ہیں، لہٰذا بغیر کسی وقت گنوائے فوراً حکم دیا کہ قافلوں کو جو ہے وہ ٹھہرایا جائے، اتارا جائے لوگوں کو۔ منادیوں نے ندا دینا شروع کر دی، رسول اکرم کو کچھ کہنا ہے، رکو رکو ٹھہرو، ہر آدمی کا ذہن پریشان ہو گیا، ابھی تو چلے تھے، ابھی تو تقریر کی تھی رسول اکرم نے،
ابھی کیا معاملہ ایسا پیش آ گیا ہے، عجیب عجیب سے خیالات لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ آنے لگے۔ حکم رسول تھا، جو آگے بڑھ گئے تھے وہ پیچھے آ گئے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اور گرمی بڑی شدید تھی، بہت شدید گرمی تھی، شدت کی۔ ابا، تاریخ کہتی ہے کہ حاجیوں نے یہ جو ان کی ابا تھی اس کا ایک سرا سر پہ رکھا ہوا تھا اور ایک سرا پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا، یعنی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا ان سے۔ اوپر سے اتنی گرمی پڑ رہی، نیچے سے بھی اتنی گرمی پڑ رہی کہ ردا جو ہے وہ نیچے ڈال رکھی تھی پاؤں میں، اور ایک سرا سر پہ رکھا ہوا تھا، اور اب انتظار تھا کہ آخر ہوگا کیا، ماجرا کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا۔ رسول اکرم نے اذان کہلوائی اور اس کے بعد نماز با جماعت ادا ہوئی۔ سمجھ رہے آپ، یہ خود ایک پیغام ہے کہ مولائیت سے پہلے، ولایت سے پہلے نماز کو جو ہے وہ اہمیت دی رسول اکرم نے۔ نماز جماعت سے ہوئی۔ اچھا، جب جماعت سے نماز بھی ہو گئی تو اب معاملہ تھا کہ صاحب ممبر جو ہے وہ بنایا جائے، کجاووں کا ممبر بنایا۔ رسول اکرم ممبر پہ گئے اور آپ نے حمد و ثنائے الہی کی، اور اس کے بعد کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ اور پھر ایک عجیب سی بات کہی کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت نزدیک ہے۔ تو اب تم یہ بتاؤ، جو مجھے ذمہ داری دی گئی تھی وہ میں نے ادا کر دی؟ حل بلغت، کیا میں نے وہ احکام جو مجھے دیے گئے تھے تم تک پہنچا دیے؟ تو ہر ایک نے کہا آقا آپ نے اپنی ذمہ داری کو پوری شدت کے ساتھ نبھایا ہے، جو کام آپ کو دیا گیا تھا، جو احکام آپ کو دیے گئے تھے آپ نے سب پہنچائے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا تو پھر اب میں جا ہی رہا ہوں تو تمہارے درمیان 2 امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب روز محشر ہم لوگ ملیں گے تو دیکھیں گے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب امانت کی بات آئی تو مجمع سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ وہ امانت کیا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ پہلی امانت جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جس کا ایک سرا اللہ سے جڑا ہوا ہے اور ایک سرا تم سے جڑا ہوا ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کرو۔ اور کہا دوسری امانت جو ہے وہ میری عطرت ہے، اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملیں گے، جو ان سے متمسک ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام علی کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کو جو ہے وہ بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ آس پاس والے اور دور والے سب جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اور پھر آپ نے دوسرا سوال کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں، یعنی تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ اور سب نے کہا یا رسول اللہ بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارا اوپر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جب یہ اقرار لے لیا کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں اور سب نے اقرار کر لیا، تب آپ نے کہا، ہاتھ کو بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس طرح میں تمہارے نفسوں کے اوپر اختیار رکھتا تھا، مولا کے معنی یہی ہے، جس طرح میں تمہارے نفسوں کے اوپر اختیار رکھتا تھا اسی طرح اب علی جو ہے وہ تمہارے نفسوں پر اختیار رکھتے ہیں، وہ تمہارے مولا ہیں۔ اور اللہم وال من والا وعد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا، ایک پوری دعا ہے رسول اکرم کی، جو ان سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو ان کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے، جو ان کی مدد کرے تو ان کی مدد کر، اور ایک لمبی اور ایک طولانی جو ہے وہ دعا ہے۔ اور کہا اللہ نے انہی کو میرے بات کے لیے چنا ہے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو کامیاب رہو گے، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ابھی یہ ساری باتیں کہیں تو حسان بن ثابت نامی ایک شاعر جو اس زمانے کا مشہور شاعر تھا کھڑا ہوا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں اس تاریخی واقعے کو اشعار میں بیان کروں۔ تاریخ غدیر کو، واقع غدیر کو سب سے پہلے اشعار کی شکل دینے والے کا نام ہے حسان بن ثابت۔ کہا یا رسول اللہ اس تاریخی واقعے کو اجازت ہے کہ میں
جو ہے اپنے اشعار میں بیان کروں۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ فی البدی اشعار کہتا تھا، سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، بولتا تھا تو وہ اشعار بن جاتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اس نے وہ اشعار کہے، اور جب اشعار بھی ختم ہو گئے، باتیں ختم ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ رسول اکرم نے کہا کہ بھائی سب بیعت کرو۔ تو پہلا شاعر حسان بن ثابت، اور جب بیعت کی بات آئی تو پہلی بیعت کرنے والا عمر۔ اب رضی اللہ کہہ لو نہ کہہ لو مسئلہ نہیں ہے، دعا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے کس سے راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا، مگر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے کہا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اے علی مبارک ہو مبارک ہو، آج سے آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ اور دوسرے نمبر پہ بیعت کرنے والا تھا ابو بکر، اور پھر مومنین نے جو ہے وہ بیعت کی۔ تو یہ واقع غدیر کا ایک خلاصہ ہے۔ اس میں اس پیغام کو پہنچانے میں، ولایت کو پہنچانے میں اللہ نے یہ سارے اہتمام کیے کہ کچھ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، آپ ڈرو نہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، گرمی کا موسم ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس اعلان کو جو ہے وہ پہنچایا گیا۔ اور مضبوط کرنے کے لیے سزا بھی بعض موقع پہ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا ہے، یا کسی حکم کی، یا کوئی اگر مانگ لے کہ مجھے سزا دے فوراً نہیں ملتی ہے، لیکن اس واقعے کی اہمیت کو بتانے کے لیے عذاب بھی نازل ہوا۔ حسان جو ہے وہ حارث بن نعمان فہری، جب یہ خبر پھیل گئی کہ رسول نے علی کو جو ہے مولا بنا دیا، تو وہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا میں اس کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھنا شروع کر دی، روزہ حج زکوٰۃ خمس، اب بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی؟ اب اپنے اس بھائی کو، داماد کو ہمارے اوپر جو ہے وہ خلیفہ بنا دیا، یہ کام آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ آپ نے کہا خدا کی قسم یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب بیوقوفی دیکھیے، دشمن علی کی عقل ماری جاتی ہے، سوال کرتا ہے کہ آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ تو رسول اکرم نے جواب دیا اللہ کی طرف سے۔ تو کہتا ہے وَإِنْ كَانَ مِنَ الْحَقِّ، اگر یہ سچ ہے اور یہ حق ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، فَامْطِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ، تو پھر آسمان سے پتھر برسا۔ یوں کہتا اگر آپ کی طرف سے ہے تو شاید جھوٹ والی بات ہوتی، تو پتھر برسا۔ کہہ رہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پتھر برسا، تو وہ تو سچ تھا۔ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، سائل نے سوال کیا اور ہم نے عذاب کو نازل کر دیا، آسمان سے پتھر گرا اور وہیں جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو واقع غدیر اور ولایت امیر المومنین کی اہمیت جو ہے وہ اس سے سمجھیے کہ عذاب جو ہے وہ فوراً آیا، حتیٰ کہ امیر المومنین کو کبھی نہیں دیکھا گیا ہے کہ بد دعا کریں، مگر واقع غدیر اور اعلان ولایت ایک ایسا مسئلہ تھا کہ امیر المومنین نے بھرے مجمع میں اور مسجد میں بد دعا کی ہے اس کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ہے کہ مسجد بھری ہوئی تھی، امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، سامنے آپ کی نظر 4 صحابی پر پڑی رسول اکرم کے جو غدیر میں موجود تھے، انس بن مالک، برا بن عازب، خالد بن یزید، اشعث بن قیس بن اشعث، یہ 4 صحابی رسول کے بیٹھے ہوئے۔ ایک مرتبہ علی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تم تو غدیر میں تھے، تمہیں نہیں یاد ہے کہ رسول نے کیا کہا تھا میرے بارے میں؟ اگر یاد ہے تو گواہی دو۔ اب انہوں نے مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی، ہمیں نہیں پتا، ہمارے نہیں یاد رہا۔ تو امیر المومنین نے ایک ایک کے لیے بد دعا کی۔ آپ نے کہا انس اگر تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تیرے یاد نہیں ہے تو یاد رکھ اللہ تجھے برس میں مبتلا کرے، تیرے چہرے کے اوپر سفید داغ پیدا ہو جائیں کہ اگر انہیں چھپانا بھی چاہے تو نہ چھپیں۔ اے اشعث بن قیس اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تو اندھا ہو جائے۔ اے خالد بن یزید اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جاہلیت کی موت مرے۔ اے برا بن عازب اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تو نے جہاں سے ہجرت کی تھی تیری موت وہیں واقع ہو۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انس بن مالک جو ہے ان کے چہرے اور صورت کے اوپر سفید داغ ہو گئے تھے کہ جنہیں امامے سے چھپانا بھی چاہتا تھا تو نہیں چھپتے تھے۔
کہ میں نے دیکھا کہ اشعث کو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا اور وہ یہ کہتا تھا کہ اچھا وہ علی نے صرف دنیا میں بد دعا کی ہے، آخرت کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، ورنہ ہمیشہ کے عذاب میں رہتا۔ خالد بن یزید جو ہے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اور اس کا رسم جو ہوئی ہے مرنے کی وہ جاہلیت کے طریقے پر ہوئی ہے، چونکہ اس کے گھر والے گھر دفنانا چاہتے تھے مگر قبیلے کندا نے ہنگامہ کیا اور پھر اس کو جاہلیت کی رسم پر جو ہے وہ دفنایا گیا۔ اور برا بن عازب اسے معاویہ نے یمن کا حاکم بنایا، اور یہ وہیں سے آیا تھا ہجرت کر کے، اس کی موت بھی وہیں جو ہے وہ واقع ہوئی۔ یہ واقع غدیر کی اہمیت کو سمجھاتا ہے ہمیں کہ ولایت امیر المومنین کی اہمیت کے لیے کیا کیا انتظام رکھے گئے، اور اس کے انکاری کو بھی اللہ کی طرف سے بھی سزا ملی، اور امیر المومنین نے بھی اس کے لیے بد دعا کی، اور آپ کی بد دعا کو بھی لوگوں نے دنیا میں عملی ہوتے ہوئے دیکھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ امیر المومنین کی جو ولایت ہے، یہ جو امامت کا اقرار ہے، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ یہ سارا سیٹ اپ ہوا، یہ سارا سلسلہ جو ہے، یہ سارا انتظام جو ہے وہ رکھا گیا؟ دیکھیے، جب ہم دین کو تقسیم کرتے ہیں تو دو حصوں میں ہو جاتا ہے، ایک ہے اصول دین اور ایک ہے فروع دین۔ اصول دین میں جو بات آتی ہے وہ توحید، نبوت اور قیامت، چھوڑ دیجئے 5، ہم عام بات کریں، اہل سنت کے یہاں ان 3 کی بات ہوتی ہے، توحید، نبوت اور قیامت۔ وہ عدل کو نہیں لیتے، وہ امامت کو نہیں لیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور ہمارے یہاں امامت بھی اسی لیے رکھی گئی ہے۔ تو یہ جو اصول دین کا مسئلہ ہے، تو چاہے وہ اصول دین ہو یا پھر فروع دین ہو، یہ بغیر امامت کے، بغیر امیر المومنین کی ولایت کے اقرار کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اصول دین کو لے لو، ان 3 ہی کو لے لو، توحید کو لے لو، نبوت کو لے لو، قیامت کو جو لے لیجیے۔ اور اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو سب کو یاد ہے وہ حدیث سلسلۃ الذہب، حدیث سلسلۃ الذہب امام رضا کی وہ مشہور حدیث ہے جسے 20,000 لوگوں نے لکھا ہے کہ جب آپ نیشا پور سے گزر رہے تھے اور لوگوں کو پتہ لگا کہ فرزند رسول کی آمد ہے، اب محدثین کھڑے ہو گئے قلم اور دوات لے کے کہ فرزند رسول کا گزر ہوگا اور ہم ان سے کچھ سنیں گے۔ اور جب امام ادھر سے گزرے اور لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول کچھ سنائیے، اللہ اکبر، قدرت کیسا انتقام لیتی ہے۔ کل رسول نے آخر وقت میں 1 قلم اور دوات مانگا تھا اپنی حدیث لکھوانے کے لیے، ان مسلمانوں میں نہیں دیا تھا۔ آج یہی 20,000 قلم اور دوات لے کے بھکاری بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ فرزند رسول کی کوئی حدیث سنائیے۔ یہ قدرت کا انتقام ہے کہ ایک مرتبہ امام رضا نے کہا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ عذاب سے جو ہے محفوظ ہو گیا۔ یعنی توحید کی اہمیت بتائی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ اور ایک مرتبہ پردہ گرا ہماری کا، اور آپ پھر آگے کو بڑھ گئے، کچھ دور آگے چلے تھے کہ پھر رکے، لوگوں میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، فرزند رسول پھر رکے ہیں۔ آپ نے پھر محمل سے ہماری سے اپنے منہ کو نکالا اور کہا کہ وہ تو صحیح ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ولیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ توحید کام نہیں آنے والی ہے جب تک کہ امامت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ توحید اسی وقت کام آئے گی، توحید اسی وقت قلعہ امن بنے گا کہ جب ولایت کا اقرار کیا جائے گا۔ انا من شروطها، میں اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ تو اگر اصول دین کو دیکھیں تو اصول دین نامکمل ہے جب تک کہ ولایت علی کا جو ہے وہ اقرار نہ کر لیا جائے۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے مہاجر و انصار کو جمع کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی دشمن اہل بیت ہے، جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، وہ روز قیامت یہودی اٹھایا جائے گا، یہودی اٹھایا جائے گا۔
سوال یہ ہوا کہ یہودی اٹھایا جائے گا، تو جابر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں اور میں نے کہا یا رسول اللہ، چاہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہو، بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، پھر بھی یہودی اٹھایا جائے گا؟ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ یہودی اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہنے سے وہ قتل ہونے سے بچ جاتا ہے، وہ جزیہ دینے سے بچ جاتا ہے، مگر اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ صرف یہ فائدہ ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ تو اصول دین نامکمل ہے بغیر امام کی ولایت کا اقرار کیے ہوئے۔ میسر بن عبدالعزیز کہتا ہے کہ میں حج کے لیے گیا، واپسی میں امام صادق کے پاس گیا، بیٹھے ہوئے بات کر رہا تھا، تو کہا میں نے کہا سرکار میرا ایک پڑوسی ہے بڑا متقی ہے، صبح کو میں اسی کی آواز پہ اٹھتا ہوں، اس کی آواز پہ اٹھتا ہوں مطلب یعنی اس کے گھر سے تلاوت کی آواز آتی ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، کہ کبھی وہ تلاوت کرتا ہے، کبھی آیات قرآنی کو ریپیٹ کرتا ہے، روتا ہے، اور کبھی دعا و مناجات کرتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، اسی کی آواز پہ میں جو ہوں وہ اٹھتا ہوں۔ تو آپ نے ایک سوال کیا کہ کیا اس کا عقیدہ وہی ہے جو تمہارا ہے؟ کہا سرکار یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس عقیدے پر ہے۔ بات ختم ہو گئی، میں اپنے گھر آ گیا، سال بھر ہوا، پھر حج کا موقع آیا۔ اب جب حج کا موقع آیا تو میں نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ بھئی اس کا عقیدہ جو ہے وہ تمہارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، یعنی یہ امامت کو قبول نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ میں پھر امام کے پاس گیا حج کے بعد، باتوں میں پھر میں نے کہا سرکار میرا پڑوسی ہے بڑا متقی ہے، کوئی گناہ نہیں دیکھا گیا، اسی کی آواز کے اوپر اٹھتا ہوں۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا اس کا عقیدہ وہی ہے جو تمہارا ہے؟ کہا نہیں سرکار اس کا وہ عقیدہ تو نہیں ہے جو میرا ہے۔ کہا اچھا تو پھر مجھے یہ بتاؤ اس زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے کہا مسجد الحرام میں رکن اور مقام کے درمیان جو جگہ ہے نا وہ سب سے بہترین جگہ ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کی۔ اور کہا مسجد نبوی میں منبر اور قبر رسول کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہے، اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا ہے۔ کہا یہ دو جگہ بہترین جگہ ہے، اگر کوئی آدمی 1000 سال یہاں عبادت کرے، ایسی بہترین جگہ کے اوپر عبادت کرے، اور پھر وہ اپنے بستر پر مظلوم قتل کر دیا جائے، یعنی وہ مظلوم ہے جب وہ قتل ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، تو اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ بہترین جگہ پر 1000 سال عبادت، لیکن اگر علی کی ولایت کا اقرار نہیں تو اللہ کو حق ہے کہ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ جانتے ہو اللہ نے 5 چیزوں کو واجب کیا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ولایت۔ شروع کی جو 4 چیزیں ہیں ان کی جگہ ان میں رخصتی ہو سکتی ہے، ان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، انہیں ایک وقت کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ہماری ولایت وہ ہے جسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کیوں ہے ولایت اہم؟ اصول مکمل نہیں ہے، عقیدے مکمل نہیں ہیں، عقائد مکمل نہیں ہوں گے جب تک کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو، اس کا اقرار نہ کیا جائے۔ آپ سمجھیں گے اس روایت سے۔ معاویہ بن وہب کہتا ہے کہ ہم مدینہ جا رہے تھے، مکے جا رہے تھے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ، ایک بوڑھا بھی اس میں تھا۔ کہا وہ بوڑھا سنی تھا، اس کا بھتیجا بھی اس کے ساتھ تھا، وہ شیعہ تھا۔ کہا راستے میں بوڑھا بیمار ہو گیا اور اس منزل پہ پہنچ گیا کہ ہمیں لگا کہ یہ جانے والا ہے،
تو معاویہ بن وہب کہتا ہے کہ میں اس کے بھتیجے کے پاس گیا اور کہا کہ یار اس کا آخری ٹائم آ رہا ہے، اسے مذہب حق کی تعلیم دو، یہ کس مذہب پہ مر رہا ہے، کم سے کم اگر ہوگا تو مذہب حقہ پہ مرے۔ تو جو لوگ کھڑے تھے وہ کہنے لگے چھوڑو نا، تمہیں کیا کرنا ہے، مرنے دو، جس مذہب پہ تھا اسی پہ مرنے دو۔ لیکن اس کا بھتیجا نہیں مانا، وہ گیا اور اس نے کہا چچا، رسول اکرم کی وفات کے بعد اکثر مسلمان مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اسے نہیں مانا جسے رسول بنا کے گئے تھے، اس کو نہیں مانا جسے رسول بنا کے گئے تھے۔ کچھ ہی لوگ تھے بس جنہوں نے مانا تھا، لہذا تم مذہب حقہ کو تسلیم کرو۔ کہتے ہیں کہ اس نے تھوڑا سا سوچا اور تھوڑا سا سوچنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، میں مذہب حق تسلیم کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہی مر گیا۔ سنیے گا آپ ولایت کا کیا اہمیت ہے عقائد کے اندر، اصول دین کے اندر، مر گیا۔ اور اب کہتے ہیں کہ ہم واپس آئے، چھٹے امام سے ملے، علی ابن سری جو ہمارے درمیان میں تھا اس نے پورا واقعہ امام کو بتایا۔ سرکار ہم جا رہے تھے، وہ بوڑھا ایسا تھا اور وہ آخر وقت آیا اور بس اس نے کہا اور وہ مر گیا، کہتے ہی اقرار کرتے ہی مر گیا۔ آپ نے چھوٹتے ہی کہا بس تو وہ تو جنت میں ہے۔ امام نے کہا وہ جنت میں ہے۔ علی ابن سری سے رہا نہ گیا، فرزند رسول شیعت کے بارے میں تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا، اسے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا، اس نے تو آخر وقت میں بس اقرار ولایت کر لیا۔ تو امام نے غصے سے دیکھا اور دیکھ کے کہا اور اس سے زیادہ تو اس سے چاہتا کیا ہے، اس سے زیادہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ ارے ٹھیک ہے، اس کے بعد وقت ہی کہاں تھا کسی اور چیز کو سوچنے اور سمجھنے کا؟ وہ تو ایسے وقت میں اس نے اقرار کیا، اس کے بعد اس کو وقت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو اس کے علاوہ اس سے چاہتا کیا ہے؟ تو آپ نے سمجھا اصول دین نامکمل ہے، ناقص ہے، کوئی فائدے کے نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ علی ولی اللہ نہ ہو۔ رسول اکرم نے جناب سلمان فارسی کو انگوٹھی دی اور کہا کہ سلمان لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ۔ سلمان لے کے جا رہے تھے، کہا کہ یار لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ بھی اس کے ساتھ ہو۔ اس سے کہا کہ بھائی اس پہ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دے۔ انگوٹھی جب گھر آئی تو دیکھا علی ولی اللہ بھی لکھا ہے۔ سلمان ہم نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ، کہا یا رسول اللہ مگر مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے کہا محمد الرسول اللہ بھی لکھوا دیتے ہیں۔ تار علی ولی اللہ، کہا یہ میں نے نہیں کیا۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ آپ کی پسند تھی، محمد الرسول اللہ سلمان کی پسند تھی، علی ولی اللہ اللہ کی پسند ہے۔ علی ولی اللہ اللہ کی پسند ہے۔ اصول دین نامکمل ہے، امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیے بغیر کچھ کام آنے والے نہیں ہے۔ کتنا ہی کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، کتنا ہی کہے جائیے محمد رسول اللہ۔ سمجھتے کیوں اہم ہے غدیر، کیوں اہم ہے یہ نظریہ، کیوں اہم ہے ولایت علی۔ اچھا دوسرا حصہ فروع دین ہے، دین کا اصول دین ہے، فروع دین ہے۔ فروع دین بھی جتنے ہیں، کتنی نمازیں پڑھیے، کتنا ہی روزہ رکھیے، وہ قبول ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ ولایت کا اقرار نہ ہو۔ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل رسول نہ مانا جائے، یوں کہہ لیجئے آپ، رسول کا بلا فصل خلیفہ نہ مانا جائے۔ عبد الحمید بن اولا کہتا ہے کہ میں مسجد الحرام میں تھا، پتا تھا کہ امام صادق آئے ہوئے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا تھا، اچانک میری نگاہ ان کے غلام کے اوپر پڑی، میں اس کی طرف کو بڑھا تو خود امام پہ نظر پڑ گئی، میں نے دیکھا امام سجدے میں ہے، میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا کہ امام سجدے میں ہے۔ امام کا سجدہ تھوڑا لمبا ہو گیا، میں نے سوچا اتنے امام سجدے میں، اتنے میں نماز پڑھ لوں، 2-4 کر لوں، نماز پڑھ لوں اتنے۔ کہا میں نے 2-4 رکعت نماز ہی پڑھ لی، امام نے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ میں نے غلام سے پوچھا کب سے سجدے میں ہے سرکار؟ کہنے لگا میرے آنے سے پہلے سے، یعنی جب میں آیا تو میں نے تو خود امام کو سجدے میں دیکھا۔ کہتے کہ امام نے ہماری یہ باتیں سنی تو سجدے کو چھوڑ دیا،
تمام کر دیا، مکمل کر دیا اور کھڑے ہوئے اور کہا ابو محمد ادھر آؤ. کہا میں نزدیک گیا، سلام کیا، آپ نے جواب سلام دیا اور آپ نے پوچھا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہا سرکار یہ جو سنیوں کے جو فرقے ہیں نا، مرجئہ اور قدریہ، اب یہ ایک عقائد کی بحث ہے، جو اللہ کے لیے جبر کے قائل ہیں، جو قدر کے قائل ہیں، نہ جانے کیا کیا. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، یہ ان کی آوازیں ہیں، ان کی آوازیں. آپ نے کہا ارے بھائی یہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں مگر میں نہیں ملنا چاہتا، چلو کھڑے ہو یہاں سے. یعنی امام کہتے ہیں کہ میں تو ان سے ملنا بھی نہیں چاہتا. کہا ہم کھڑے ہوئے، امام نے میرا ہاتھ پکڑا، اتنے میں وہ لوگ آ گئے. امام نے کہا بھائی مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، میں تمہیں فتویٰ نہیں دوں گا، یعنی میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور کہا میرا ہاتھ پکڑا، مسجد الحرام سے باہر آئے اور ایک مرتبہ مجھ سے کہا ابو محمد اللہ نے شیطان سے کہا، ابلیس سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس نے سجدے سے انکار کر دیا. سجدے سے انکار کرنے کے بعد اگر وہ پوری عمر خدا کا سجدہ کرتا رہے، اس سے ایک بھی گناہ نہ ہو، اللہ اس کی اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ آدم کو سجدہ نہ کر لے. وہ جو انکار کیا تھا نا، جب تک وہ سجدہ ادا نہ کرے گا سارے سجدے بیکار. اور کہا اسی طرح اگر کوئی رسول کے بعد علی کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ مانے تو وہ چاہے کتنی بھی عبادت کیوں نہ کر لے، ان کی عبادتیں قبول نہ ہوں گی جب تک کہ علی کو خلیفہ نہ مانے. جب تک کہ علی کو خلیفہ نہ مانے اس کی وہ عبادتیں انہیں جو ہے وہ کام آنے والی نہیں ہے. تو آپ نے سمجھا کہ یہ سارا اصول دین ہو یا فروع دین ہو، کوئی کتنی بھی نماز پڑھ لے، کوئی کتنا بھی روزہ رکھ لے، کوئی کام نہیں آنے والا ہے جب تک کہ علی کی ولایت کا جو اقرار نہ ہو. اس بات کو سنیے. محمد بن مارد چھٹے امام کے پاس گیا اور کہا فرزند رسول میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ہماری معرفت کسی کو ہے افعل ما شئت، جو مرضی ہو وہ کرے، یعنی ہماری امامت کو اگر مانتا ہے تو پھر جو مرضی ہو کرے. آپ نے کہا ہے؟ کہاں کہا ہے؟ تو بس اس نے چھوٹتے ہی کہا. کہتا ہے کہ میں نے کہا تو پھر چاہے شراب پیے، پھر چاہے زنا کرے. یہی سمجھ میں آئے گا نا، یہی سمجھ میں آئے گا کہ اگر وہ آپ کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے افعل ما شئت، جو مرضی ہو کرے. آپ نے کہا ہاں کہا ہے. کہا تو پھر چاہے شراب پیے چاہے زنا کرے. آپ نے کہا کہ اللہ اکبر. چہرے کا رنگ بدل گیا امام کا اور کہا کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا تم نے. ارے جب اللہ ہمارے کردار کا حساب لے گا تو ہمارے چاہنے والوں کے کردار کا حساب کیوں نہیں لے گا؟ بھئی جب ہمارا حساب کتاب ہوگا تو پھر ہمارے چاہنے والوں کا کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا یہ مطلب نکالنا کہ امامت کو قبول کرنے کا مطلب افعل ما شئت، جو مرضی ہو کرے کا مطلب یہ نہیں ہے. کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری امامت کو اگر مانتا ہے، افعل ما شئت کا مطلب یہ ہوا کہ پھر چاہے چھوٹی نیکی کرے چاہے بڑی نیکی کرے اللہ اسے قبول کرے گا. لیکن اگر ہماری امامت کو قبول نہیں کرتا تو چاہے کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ کر لے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. کوئی بھی عبادت چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اگر علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہے، انہیں خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا ہے تو اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو کیوں ہے اس کی اہمیت اور کیوں ہمارے لیے یہ عقیدہ اتنا اہم ہے؟ یہ عقیدہ اس لیے اہم ہے، اصول دین اس کے بغیر نامکمل، ان کا کوئی فائدہ نہیں. فروع دین اس کے بغیر نامکمل، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں جب یہ سب ہو، ولایت ہو، تو پھر آدمی کہاں پہنچتا ہے؟ وہ مشہور ہے وہ واقعہ. ایک غلام نے چوری کر لی، امیر المومنین کے پاس فیصلہ آیا. بس ختم کرتا ہوں. امیر المومنین کے پاس فیصلہ آیا. آپ نے کہا تو نے چوری کی ہے بھائی؟ اس نے کہا ہاں یار. آپ نے کہا میں پھر پوچھتا ہوں تو نے چوری کی ہے؟ اس لیے کہ اگر اب کے اقرار کیا نا تو دائنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دوں گا. اس نے کہا ہاں میں نے چوری کی ہے. آپ نے کہا کہ بھائی اس کی انگلیاں کاٹ دی جائے. انگلیاں کاٹ دی گئی. اس نے انگلیوں کو ہاتھ پہ رکھا، چلا. راستے میں ابن القوا نامی ایک آدمی ملا. اس نے کہا کیا ہوا، تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی؟ کہا میری انگلی کاٹنے والے ہیں علی.
امیر المومنین، امام المتقین، رسول کے بلا فضل خلیفہ، کہیں انہوں نے انگلی کاٹی اور اتنی تعریفیں کر رہے ہو؟ انہوں نے انگلی کاٹی اور اتنی تعریفیں کر رہے ہو؟ بڑا پیارا جملہ کا، اسے کہتے ہیں معرفت، اسے کہتے ہیں ولایت، اسے کہتے ہیں امامت کا اقرار۔ کہا کیوں تعریف نہ کروں؟ یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا لیا۔ علی نے یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا لیا۔ ابن القوا کہتے ہیں کہ میں مسجد آیا، علی کو دیکھا اور کہا یا علی، وہ راستے میں جس کی انگلی کٹی تھی وہ تو بڑی تعریفیں کرتا جا رہا ہے آپ کی۔ کہا اچھا بلاؤ۔ اور آپ نے ایک جملہ کہا اس وقت، کہا کہ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، جو ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں نا، اگر ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں نا تو ان کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور کہا جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں نا، ان کے گلے میں اگر شہد بھی ڈال دیا جائے تو ہمارے سے بغض میں جو ہے ان کے اضافہ ہی ہوتا ہے۔ بلا اس کو، بلایا۔ علی نے کہا کہ میں نے سنا ہے تعریفیں کرتا جا رہا تھا۔ آئے ہائے کیا جملہ کہا ہے۔ کہتا ہے کہ میری تعریف کرنے سے کیا ہوگا، آپ تو وہ ہیں جس کی تعریف اللہ کرتا ہے۔ میری تعریفیں کرنے سے کیا ہوگا، آپ کی تعریفیں تو اللہ کرتا ہے۔ علی نے کہا آگے بڑھو۔ انگلیاں اٹھائی، چادر ڈالی ہاتھ کے اوپر، ان انگلیوں کو ہاتھ سے جوڑا اور کچھ پڑھا، اور ایک مرتبہ چادر ہٹائی، ایسے ہو گیا جیسے ہاتھ انگلیاں کٹی ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، اہم ترین پیغام بھی ہے اس واقعے کے اندر۔ چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دینا، چاہے کوئی بھی ہو، اگر گناہ کیا ہے تو سزا ملے گی۔ چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دینا، ولایت علی کی جزا ہے انگلیوں کا جوڑ دینا۔ وہ سزا کی وجہ سے تھی، یہ جزا کی وجہ سے۔ جب آدمی ولایت میں ہوتا ہے نا، جب آدمی امامت کو کا اقرار کرتا ہوا ہوتا ہے نا، عجیب منزل میں ہوتا ہے۔ آخری بات، روایت میں ملتا ہے کہ امام علی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دوست بیٹھے تھے، کچھ دشمن بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سامنے درخت دیکھ رہے ہو؟ انار کا درخت تھا جو بالکل خشک تھا، کچھ پھل نہیں تھے۔ کہا آج میں تمہیں ایک معجزہ دکھانا چاہتا ہوں، ایسا ہی جیسے بنی اسرائیل کے زمانے میں مائدہ تھا، آسمان سے جو دسترخوان آیا تھا، وہ ویسے ہی دیکھنا چاہتے ہو معجزہ؟ کہا ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے کہا دیکھو اس درخت کی طرف۔ اب جو درخت کی طرف دیکھا تو درخت اچانک ہرا بھرا ہو گیا، پھل لٹک آئے، انار آ گئے۔ وہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے کہا کہ اٹھو، توڑو، کھاؤ۔ آگے بڑھے لوگ، ظاہر سی بات ہے، فری کا مال، اور پھر معجزے کے ذریعے سے اچھا پھر یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہوں گے واقعی نہیں یہ صحیح بھی ہے یا آرٹیفیشل وغیرہ تو نہیں ہے کچھ، چونکہ دونوں طرح کے لوگ تھے۔ اب بڑے، کچھ لوگوں نے ہاتھ بڑھایا، اس کی ٹہنی، ڈال، شاخ خود آگے بڑھ گئی، انہوں نے توڑ لیا۔ کچھ نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا شاخیں اوپر کو ہو گئی، یعنی کچھ کے ہاتھ انار آیا اور کچھ کے ہاتھ نہیں آیا۔ تو کسی نے سوال کیا یا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ نے ہاتھ بڑھایا تو شاخ آگے آ گئی، کچھ نے ہاتھ بڑھایا تو شاخیں اوپر چلی گئیں۔ بس ایک مرتبہ امام علی نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسا ہی ہوگا، جنت میں ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے، ہماری ولایت و امامت کا اقرار کرنے والے تخت کے اوپر بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے، اور جیسے ہی ان کے ذہن میں آئے گا فلاں پھل چاہیے، درخت سامنے آئے گا، شاخیں جھکیں گی، وہ کھا لیں گے۔ لیکن جو ہمارے دشمن جہنم میں ہوں گے وہ انہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ ان سے کہیں گے کہ جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے ہمیں بھی دے دو، تو وہ وہاں سے کہیں گے اللہ نے ان نعمتوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اللہ نے ان نعمتوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا۔ آپ سمجھے ولایت کیوں اہم ہے، امامت کیوں اہم ہے، کیوں ولایت کا اقرار اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے اتنا سب اہتمام کیا ہے۔ اصول دین نامکمل ہیں اس کے بغیر،
فروع دین نامکمل ہیں اس کے بغیر۔ لہٰذا رسول اکرم کی وہ حدیث یاد رکھیے اور اس ذمہ داری کو آگے بڑھائیے جو رسول اکرم نے غدیر میں کہا تھا۔ من کنت مولا کے بعد آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، جو یہاں حاضر ہیں وہ اس پیغام کو غائب تک پہنچائیں۔ اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو اپنی اولاد تک منتقل کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔